عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک عالم شرع آیا اور خداوند یسوع مسیح سے سوال پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو پوچھا کہ تو توریت کو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے بتایا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہی کر تو جیے گا۔ وہ کہنے لگا، پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے پھر اس کو بتایا کہ ایک شخص یروشلیم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا اور ڈاکوؤں میں گر گیا۔ ڈاکوؤں نے اس کے کپڑے اتارے اور اس کو مارا کوٹا، آدموا سا چھوڑ کر تو چلے گئے۔ اور اتفاقاً اسی رستے سے ایک کاہن گزرا تو جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا اس کو اسی طرح دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ دوسرے نمبر پر ایک اور اسی رستے شخص آیا، وہ لاوی تھا، وہ بھی کترا کے چلا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک سامری آیا اور اس کو دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور اس سامری کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کی اپنی ذات کے لیے تھا، لیکن اس کو ترس آیا اور اس نے ضرور سوچا کہ یہ چیزیں جو میرے استعمال کی ہیں میں اپنی ذات کو رہنے دیتا ہوں تو میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ تو اس نے اس شخص کے لیے استعمال کی تیل، اور میں اس کے زخموں پر لگا کر اس کے زخموں کو باندھا، اس کی مرہم پٹی کی اور اس کی خبر گیری کی، اور 2 دن تک خبر گیری کر کے تو اس کو پھر وہ بٹیارے کے پاس لے کر جاتا ہے اپنے جانور پر سوار کر کے، تو اپنی سیٹ اس کو دی ہے، لے گیا۔ بٹیارے کو کہتا ہے کہ اب تو اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ آئے گا میں تجھے دوں گا، اور 2 دینار اس کو اس نے دے دیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پوچھا اس شرع کے عالم کو کہ بتا کہ تیری دانست میں ان تینوں میں سے کون اس کا پڑوسی ٹھہرا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ سوال کیا تو عالم شرع نے بتایا وہی جس نے اس کے زخموں کو باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے تو بٹیارے کے پاس لے گیا۔ تو عزیزو، ہم یسوع مسیح کا پھر آگے رد عمل دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تو بھی ایسا ہی کر۔ اب اس واقعے میں سے جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی مشکل میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اٹھائیں اور اس کی مدد کریں، اور جو چیزیں اپنی ذات کے لیے ہیں تو ان چیزوں کو اس دکھی، پریشان اور زخمی کے لیے استعمال کریں، اور خداوند اس سے آپ کو برکت دے گا۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، جیسے اس سامری نے پہلے خود اس کی خبر گیری کی ہے اور بعد میں بٹیارے کو کہا کہ تو اس کی خبر گیری کرنا اور اس کی مزدوری بھی میں تجھے دوں گا۔ تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کسی پڑوسی کی پہلے خود مدد کریں اور پھر دوسروں کو بھی کہیں کہ جیسے میں نے اس کی مدد کی ہے تم بھی اس کی مدد کرو۔ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی وراثت میں ملے گی۔ آج یہی میرے پاس آپ سب کے لیے پیغام ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میری ضرورت ہے اور میں جانوں کہ کہاں سے ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے، تو یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یسوع مسیح کے پاس سے ہمیشہ کی زندگی
خدا باپ کے حکموں پر عمل کرنے کے سبب سے ملے گی۔ خداوند آپ کو اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق دے، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔